مكة يا مكة يا حرما أشجانا نلت عزا سند متصل نہیں ہے، یعنی یہ حدیث مرفوع نہیں ہے، اس لیے کہ بیچ میں ایک راوی موجود نہیں ہے۔ کس طریقے سے؟ دیکھیے اوپر جو سند بیان کیا گیا ہے وہ کیا ہے؟ ان فاطمہ بنت الحسین ان جدتها، کہ فاطمہ بنت حسین اپنی دادی فاطمہ تو زہرہ سے روایت نقل کرتی، تو جب حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر 8 سال کی تھی، اسی وقت حضرت فاطمہ کبریٰ یعنی فاطمہ الزہرہ رضی اللہ تعالی عنہا کا انتقال ہو چکا تھا، تو حضرت حسین نے خود اپنی والدہ کو کم عمر میں دیکھا۔ ظاہری بات ہے جب ان کی عمر 8 سال کی تھی، اسی وقت ان کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا، تو ابھی فاطمہ بنت حسین پیدا ہوئی نہیں تھی۔ سمجھ رہے ہیں؟ جی، معلوم ہوا کہ یہ سند متصل نہیں ہے، بیچ میں کسی راوی کو نکال دیا گیا ہے۔ تو فرق کرنے کے لیے یہاں پر فاطمہ کبریٰ کہا گیا ہے، فاطمہ الصغریٰ اور فاطمہ کبریٰ۔ کبریٰ سے مراد کون ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی، ٹھیک ہے۔ پھر فاطمہ کے بیٹے کی بیٹی کون ہے؟ فاطمہ بنت حسین، جس کو فاطمہ صغریٰ کہتے ہیں۔ تو فاطمہ صغریٰ اور کبریٰ کے درمیان میں کوئی راوی نہیں ہے، اس لیے کہا امام ترمذی نے کہ یہ سند متصل نہیں ہے، ضعیف اور صحیح نہیں ہے، ترجمانی کریں گے، کچھ بھی آیا ترجمہ کر دیا۔ اور امام ترمذی نے کہا کہ یہ سند متصل نہیں ہے، صحیح تو ہے سند، متصل نہیں ہے، دونوں میں فرق ہے۔ کیوں سند متصل نہیں ہے؟ اس لیے کہ فاطمہ بنت حسین نے فاطمہ الکبریٰ کو نہیں پایا یعنی دیکھا ہی نہیں، اس وقت حضرت حسین کی شادی ہوئی نہیں، تو پیدا کہاں سے ہوگی فاطمہ بنت حسین؟ سمجھ رہے ہیں؟ چلیے، منع فرمایا مسجد میں اشعار گنگنانے سے، دوسری چیز مسجد میں خرید و فروخت کرنے سے، اسی طریقے سے مسجد میں صلاۃ جمعہ سے پہلے یوم جمعہ کو حلقہ بنا کر بیٹھنے سے بھی منع فرمایا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یوم جمعہ کو قبل الصلاۃ امام خطبہ دیتا ہے، تو اگر لوگ حلقے بیٹھ جائیں گے، حلقے بنا کر کے بیٹھ جائیں گے، تو ظاہری بات ہے جب امام خطبے کے لیے کھڑا ہوگا تو مجلس میں انتشار پیدا ہوگا، امام کے خطبے کو لوگ دھیان سے نہیں سنیں گے، اس لیے حدیث میں یوم جمعہ کو قبل الصلاۃ چاہے دینی ہو یا دنیاوی حلقہ دونوں ہی ممنوع ہیں۔ دنیاوی تو ہے ہی ممنوع ہر حال میں، دینی حلقہ بھی منع ہے۔ اس وقت یا تو ذکر و اذکار میں مصروف رہے، اور جیسے ہی امام خطبے کے لیے کھڑا ہو جاوے تو اپنے ذکر و اذکار نماز سب کو ختم کر کے بند کر کے صرف امام کی طرف متوجہ رہے، جیسا کہ فقہ کتابوں میں آپ نے پڑھ لیا ہے کہ امام جب خطبے کے لیے کھڑا ہوتا ہے اس وقت نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، سوائے صاحب ترتیب کے لیے کہ اس کی کوئی نماز قضا ہو تو وہ پڑھ سکتا ہے، یا وہ شخص جس نے جمعہ کی سنت کو شروع کر چکا ہے تو اب وہ جلدی اپنی سنت سے فارغ ہو جاوے۔ یہ کب ہے؟ جبکہ اس نے یہ دو کام خطبہ سے پہلے شروع کیا اور امام نے خطبہ شروع کر دیا، اور صاحب ترتیب امام خطبہ شروع کر چکا ہے تب بھی اپنی فوت شدہ نماز کو پڑھے گا، اس کے لیے کوئی کراہت نہیں رہے گی۔ اشعار گنگنانے سے منع فرمایا مسجد میں، اسی طریقے سے خرید و فروخت سے، اس لیے کہ یہ دونوں چیزیں مسجد کے تقدس کے خلاف ہیں۔ مسجد کے تقدس اور تعظیم کے پیش نظر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر اس چیز سے منع فرمایا جو مسجد کے تقدس اور تعظیم میں آنچ لائے، اس وجہ سے اللہ کے رسول نے اشعار
پڑھنے سے، اسی طریقے سے خرید و فروخت کرنے سے مسجد میں منع فرمایا۔ ظاہری بات ہے ان دونوں امور کی بنیاد پر مسجد میں شور و شغب ہوگا اور اسی طریقے سے لوگوں کی آمد و رفت بڑھ جائے گی، جس کی وجہ سے ذکر و اذکار جس بنیاد پر مسجد تعمیر کی گئی ہے وہ مقصود فوت ہو جائے گا۔ مقصود تعمیر مسجد کیا ہے؟ ذکر الہی۔ اب اس میں بے اوشیرہ کو شروع کر دیا جاوے یا اشعار گنگنا شروع کر دیا جاوے تو اب مقصود مسجد فوت ہو جائے گا۔ یاد رکھیں یہاں پر مسجد میں اشعار گنگنانے سے مراد وہ اشعار مراد ہے جو مذموم ہو یا شرکیہ یا کفریہ اشعار، ایسے مضمون ہو جس میں کفریہ شرکیہ الفاظ ہو۔ اسی طریقے سے وہ اشعار کہنا ممنوع ہے جس میں ہجو یا مبالغہ آمیز الفاظ ہو، ورنہ وہ اشعار جس میں ہجو مبالغہ آمیز الفاظ نہ ہو یا ایسا مضمون نہ ہو جس میں شرک یا کبھی مضمون نہ ہو، تو اس طرح کے اشعار کو مسجد میں پڑھنے کی اجازت ہے، جیسا کہ حسان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پڑھاتے تھے اور حضرت حسان پڑھتے بھی تھے۔ معلوم ہوا کہ وہ اشعار جو دینی مضمون پر مشتمل ہو اور مسجد کے تقدس کو ملحوظ رکھا جاوے تو پھر مسجد میں ان دینی اشعار کو جو اچھے امور پر اور اچھے مضمون پر مشتمل ہے ان کو کہنے کی اجازت ہو۔ اس لیے اس حدیث کو مطلق محمول نہ کیا جاوے۔ اس لیے بسا اوقات مساجد میں بھی اشعار کی مجلس قائم کی جاتی ہے بہت ساری مسجدوں میں، ٹھیک ہے، تو وہ جائز ہے بشرطے کہ وہ دینی مضمون پر مشتمل ہو اور مسجد کے تقدس میں کوئی آنچ نہ آئے، ورنہ وہاں لوگ شور و شغب کرنا شروع کر دے اور عشقیہ مضمون پر مشتمل ہو یا کبھی مضمون پر مشتمل اشعار ہے تو پھر اب اس کی اجازت نہیں ہوگی، ان دو شرطوں کو ملحوظ رکھنا پڑے گا۔ چلیے، قصاص اور حدود قائم کرنے سے منع کیا، اس کی وجہ پیچھے آ گئی ابھی ہی کہ مسجد ذکر الہی کے لیے، اللہ کی عبادت کے لیے تعمیر کی گئی ہے، لہذا ایسے امور سے جو ذکر الہی میں مسجد کے تقدس میں فرق آئے ان تمام امور سے اجتناب کرنا چاہیے، لہذا قصاص اور حدود قائم کرنے کے لیے مستقل میدان تیار کیا جاوے، مسجد میں ان امور کو انجام نہ دیا جاوے۔ لہذا اگر کوئی قاتل بھی مسجد میں آ جاوے تو وہاں آپ اس کو قتل نہیں کر سکتے قصاصاً، اس کو مسجد سے باہر نکالنا پڑے گا۔ اسی طرح مسجد حرام میں اگر کوئی قاتل گھس جاتا ہے تو وہاں حکومت کو اجازت نہیں ہے کہ اس کے اندر اس کو قصاص کرے، اس کو قتل کرے، بلکہ اس کو باہر نکالنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، چلیے۔ چلو، جی یہ مضمون پیچھے آ چکا ہے، بدبودار چیزوں کو مسجد میں استعمال کر کے آنے کی اجازت نہیں ہے۔ کیوں اجازت نہیں ہے؟ صبا کریم کو اس کے 3 جوابات معلوم ہیں۔ چلو، ذکر کی جائیں گی جہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھنے سے منع فرمایا، جیسا کہ شروع باب میں آپ نے پڑھا ہے باب المساجد و مواضع، یعنی کہ یہ باب مسجد کے بیان میں اور ان مواضع صلاۃ کے بیان میں، یعنی وہ جگہ جہاں نماز پڑھنا جائز ہے اور جہاں جائز نہیں ہے۔ تو اب بعد میں آنے والی روایتوں میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان جگہوں کا ذکر کیا ہے جہاں نماز نہیں پڑھنا چاہیے، ان جگہوں میں سے ایک مقبرہ ہے یعنی قبرستان، اسی طریقے سے حمام خانہ۔ رہی بات صلاۃ جنازہ جو قبرستان میں پڑھتے ہیں تو وہ بغیر سجدے اور رکوع والی نماز ہوتی ہے، اس لیے اس کی اجازت ہے۔ یہاں پر نماز سے مراد کامل اور مطلق نماز ہے، رکوع سجدے والی نماز ہے۔
قبرستان میں نماز پڑھنے سے کیوں منع فرمایا؟ اس کی علت ما قبل میں آ گئی ہے کہ سامنے صاحب قبر ہوگا تو یہ بت پرستی اور شرک کے مشابہ ہو جائے گا. اور حمام خانے میں کیوں نماز پڑھنے سے منع فرمایا؟ اس لیے کہ پرانے زمانے کے مستقل حمام خانے ہوتے، غسل خانے ہوتے تھے جہاں لوگ ننگے ہو کر کے غسل کے لیے، مساج کے لیے آتے تھے. تو ظاہری بات ہے ایسی جگہ پر جہاں لوگ عریاناً آتے ہو اور فاسق اور فجار بھی کبھی کبھار آ جاتے ہیں اور فسق والی باتیں کرتے ہیں، تو ایسی جگہ پر نماز پڑھنا مناسب نہیں. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حمام خانے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا ہے. اس زمانے میں غسل خانے کو سمجھ لے، غسل خانے میں نماز نہیں پڑھنا چاہے. چلیے، دو جگہ پر نماز پڑھنا منع ہے اور یہاں پر 7 مقامات کو ذکر کیا گیا، تو اس میں کوئی تعارض نہیں. روایت میں جو ضرورت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوئی اسی حساب سے اللہ کے رسول ان مقامات کی تفصیل بیان کرتے رہے صحابہ کے سامنے. تو جب ضرورت پڑی تو اللہ کے رسول نے مقبرہ اور حمام خانے کا ذکر کیا. پھر دیکھا کہ اور اس میں وسعت آئی، لوگ کچرا بھی پھینکتے ہیں، مذبح خانہ بھی اب تیار ہو گئے، تو اسی حساب سے پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان مقامات پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا. پہلی جگہ جہاں کچرا پھینکتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ ظاہری بات ہے وہاں نجاست گری پڑی رہتی ہے. اگر آپ نے کچرا دانی میں جہاں لوگ کچرا پھینکتے وہاں نماز پڑھ لی اور عین نجاست پر ہی آپ کھڑے ہو کر کے نماز پڑھ، پھر تو نماز ہوگی نہیں. اس لیے کہ شرائط صلاۃ میں سے کیا ہے؟ جائے قیام اور جائے سجدے کا پاک ہونا. اور اگر آپ نے کچرا دانی کے پاس نماز پڑھی لیکن اس سے ہٹ کر کے کسی پاک جگہ قریب میں، تو وہ بھی جائز ہے لیکن مکروہ تحریمی. اس سے کہ وہ بدبو آتی رہے گی تو خوشی اور خضوع میں خلل پیدا ہوگا. اسی طریقے سے مذبح خانے میں بھی نماز پڑھنے سے منع کیا گیا، اس لیے کہ مذبح خانے میں ظاہری بات ہے جانور کے ذبح کیے ہوئے اعضاء، اسی طریقے سے خون وغیرہ بہتا ہوا ہوگا جس کی وجہ سے نجاست کے لگنے کا احتمال رہتا ہے. تیسری جگہ لوگوں کے آنے جانے کی جگہ پر جہاں لوگ آمد و رفت کرتے ہیں، اس طرح کے راستوں پر بھی نماز نہیں پڑھنا چاہیے. اس سے ریلوے اسٹیشن یا ایئرپورٹ وغیرہ پر بھی نماز پڑھنے کا حکم معلوم ہو گیا کہ وہاں اگر لوگ آمد و رفت کرتے ہو تو اس جگہ پر نماز نہ پڑھے. اب اگر بالفرض کوئی اور جگہ نہ ملے اسٹیشن پر یا ایئرپورٹ پر نماز پڑھنے کے لیے سوائے وہ جگہ جہاں لوگ آتے جاتے رہتے، تو پھر وہاں سوترا قائم کر کے اپنی نماز کو مکمل کر لے، لیکن نماز کو ترک نہ کرے. ٹھیک ہے، اگر لوگوں کے آنے جانے کی جگہ پر آپ مجبور ہو جائے نماز پڑھنے پر، اس کے علاوہ آپ کوئی آپشن نہیں آپ کے پاس، تو اب صرف ایک ہی صورت بچتی ہے کہ وہاں سترا قائم کر کے نماز پڑھ. اب سترا قائم کرنے کی بہت ساری صورتیں ہیں. ٹھیک ہے، آپ اپنی بیگ ہی سامنے رکھ دیں یا کسی ستون کے سامنے کھڑے ہو جاویں. جی، حمام خانے سے بھی حمام خانے میں نماز پڑھنے سے منع فرمایا، اس کی وجہ میں نے بتا دی ابھی. اسی طریقے سے اونٹ کے باندھنے کی جگہ پر بھی نماز پڑھنے سے منع فرمایا. کیوں؟ بات کی روایت آ رہی ہے کہ جہاں بکریوں کو باندھا جاتا ہے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے، اور جہاں ابل اور جمل کو باندھا جاتا ہے وہاں نماز پڑھنے کی اجازت ہے. تو ان دونوں میں کیوں فرق ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے؟ اس کی وجہ میں نے بہت پہلے بتا دی لیکن آپ کو یاد نہیں ہوگا، اس لیے پھر سے بتا دیتا ہوں کہ ابل اور جمل یہ کنا پرور جانور ہوتا ہے، وہ انتقامی جانور ہوتا ہے. کبھی کبھار وہ بدک جاتا ہے تو انتقام پر اتر آتا ہے، تو ہو سکتا ہے مسلح کو نقصان پہنچ جائے. اس سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابل اور جمل کے باندھنے کی جگہ پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا. دوسری وجہ یہ کہ اس کا پاخانہ کافی کثیر مقدار میں ہوتا ہے، برخلاف بکری وہ شانت مزاج ہے، وہ انسان کو نقصان نہیں پہنچاتی ہے بکری. دوسری وجہ یہ ہے کہ اس کی مینگنی بھی قلیل مقدار میں ہوتی ہے. تیسری وجہ یہ ہے کہ کبھی کبھار جو بکریوں کو چرانے والا ہوتا ہے اس کو ضرورت پڑتی ہے ان کی حفاظت کرنے کی، اس وجہ سے وہ مجبور ہو جاتے ہیں. وہاں نماز پڑھنے پر ممکن ہے کہ بھیڑیا وغیرہ اور کوئی جانور اس کے اوپر حملہ کر دے اور بکریوں کو نقصان پہنچا دے. تو اگر نماز کا وقت ہو جائے تو مصلی وہیں نماز پڑھ لے، کوئی حرج نہیں ہے پاک جگہ کو تلاش کر کے. جبکہ ابل میں کوئی جانور اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوشش نہیں کرے گا، اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی، اس لیے کہ وہ کافی لمبا چوڑا جانور ہے، اسے اس کے اوپر حملہ کرنے کی کوئی جلدی کوشش نہیں کر سکتا ہے. جبکہ بکریوں پر عامتاً جانور وغیرہ حملہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں یا اس کو چوری کرنے کی بھی کوشش کر لیتے ہیں. ہمارے یہاں تو جانور سے زیادہ چور ہوتے ہیں. ٹھیک ہے، ایک ہی رات میں 15-20 پورے اٹھا کر کے لے جاتے ہیں بکریاں. ہمارے گاؤں میں ایسا ہی ہوا تھا، پورے 20 بکریاں اٹھا کر کے لے گئے رات میں. آج ہی لائے، دوسری رات غائب سب کے سب. 2-3 لاکھ کی بکریاں تھیں. جی، تو جانور سے زیادہ نقصان کس سے ہے؟ انسانوں سے بکریوں کو.
تو اگر آپ نے وہاں نماز پڑھ لی ان کے بعد بتا کہ ان کی حفاظت ہو جائے تو لا حرج ہے، کوئی حرج نہیں. اور بیت اللہ کے اوپر یعنی چھت پر نماز پڑھنے سے منع فرمایا. کیوں؟ اس لیے کہ بیت اللہ کے چھت پر چڑھنا منع ہے تو نماز پڑھنا بدرجہ اولا منع ہو گئی. یہ حکم صرف بیت اللہ کی چھت پر کا حکم نہیں، یہ مخصوص نہیں ہے بلکہ حکم عام ہے. تمام مساجد کے چھتوں پر نماز پڑھنے کی اجازت نہیں ہے. اس لیے فتاوی کی کتابوں میں لکھا ہے کہ اگر گرمی کے موسم میں تراویح کی نماز مسجد کے چھت پر پڑھنے کی ضرورت پڑے تو پڑھ سکتے. فقہا نے منع کر دیا ہے، مکروہ ہے، اس کا کوئی اور انتظام کرے، لیکن مسجد کے چھت پر نماز نہ پڑھے، یہ مسجد کے تقدس کے خلاف ہے. ہاں مسجد کے اوپر دوسری مسجد تعمیر کی گئی ہو، دوسری عمارت تعمیر کی گئی ہو تاکہ اس کے اوپر نماز پڑھی ہو تو اجازت ہے، لیکن چھت پر نہیں پڑھنا چاہیے، مسجد کے تقدس کے خلاف ہے. چلیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبروں کی زیارت کرنے والی عورتوں پر لعنت کیا ہے اور ان تمام لوگوں پر جو قبروں کو سجدہ گاہ بنائے یا ان کے اوپر چراغ جلائے. 3 چیزیں ذکر کی گئی ہیں اور 3 چیزوں پر لعنت کی گئی. ایک تو زائرات القبور، قبرستان میں جانے والی عورتوں پر. دوسرے نمبر پر قبروں کو سجدہ گاہ بنانے والے لوگوں پر، اور تیسرا ان کے اوپر چراغ جلانے والے لوگوں پر. زائرات القبور کہا، مانو کہ زائرین القبور جائز ہے، یعنی مردوں کے لیے قبرستان جانا جائز ہے، عورتوں کے لیے جانا منع ہے. لیکن دوسری روایت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اجازت ثابت ہے کہ عورتیں قبرستان میں جا سکتی ہیں، تو روایت میں تعارض ہو گیا. اس روایت میں منع کیا گیا ہے، لعنت کی گئی ہے زائرات القبور پر، اور دوسری روایتوں میں اجازت دی گئی ہے. تو اس سلسلے میں بہت کچھ طویل کلام کیا گیا ہے، بہت کچھ کلام کیا گیا ہے، لیکن ہمارے یہاں محقق قول اور صحیح بات یہ ہے احناف کے وہاں کہ عورتوں کا قبرستان نہ جانا ہی اولا ہے، بہتر ہے. اگرچہ گنجائش ہے لیکن اجازت نہ دی جائے، اس لیے کہ عورتیں وہم پرستی اور واویلا کرنے میں، زور زور سے چلانے میں معروف و مشہور ہے، اور ناقصات العقل ہے، کچھ بھی الٹی سیدھی حرکت کر سکتی ہے وہاں پہنچ کر کے. جب یہ عام قبرستانوں کا حال ہے کہ وہاں یہ عورتیں حرکتیں کرتی ہیں، تو جو خاص اولیاء ہیں ان کے قبرستان میں ان کے قبروں پر بدرجہ اولا نہیں لے جانا چاہیے، وہاں تو اور زیادہ حرکت کرے. کب کون سا جن اور بھوت ان کے اوپر سوار ہو جاوے کوئی ٹھکانا نہیں. اور الہام بھی ہو سکتا ان کو کہ فلاں بابا نے ہمیں یہ الہام کر دیا کہ ان کی قبروں کی حفاظت کرو اور چادریں چڑھاؤ، کوئی ٹھکانا نہیں ان لوگوں کا. اس لیے سدن للباب، فتنے کے دروازے کو بند کرنے کے لیے پہلے سے ہمارے فقہاء نے کہا کہ ان کو نہ لے جاؤ. لیکن پھر بھی اتفاقاً اگر کوئی چلی جائے پردے کا لحاظ کرتے ہوئے اس طریقے پر کہ وہاں کوئی مرد نہ ہو اور وہ واویلا نہیں کرے گی، الٹی سیدھی حرکتیں نہیں کرے گی، سیدھی سیدھی جا کر کے سیدھی سیدھی آ جائے گی، تو پھر اجازت ہے. یعنی بہت تشدد والا معاملہ نہیں ہمارے یہاں، لیکن افضل اور بہتر یہی ہے کہ ان کو منع کیا جاوے اور یہ مسئلہ قبرستان میں عورتوں کے جانے کا نہ بیان کیا جاوے. اگر آپ نے یہ مسئلہ بیان کرنا شروع کر دیا تو پھر دروازہ کھل جائے، ان کو بہانہ مل جائے گا کہ ہم پردہ کر کے جاتی ہیں، یہ کرتی ہے، وہ کرتی ہے. پھر آہستہ آہستہ وہ سارے حدود کو چھوڑ کر کے بے حدودی کی لائن میں شامل ہو جاتی ہے. شروع میں وہ حدود کا لحاظ کرتی ہیں تاکہ اس کو اجازت مل جائے، اور پھر جب مکمل اجازت مل جاتی ہے تو وہ حدود کو چھوڑ دیتی ہے. یہ عورتوں کی صفت ہوتی ہے، اس لیے حدود کا لحاظ کرے تب بھی نہ لے جائے تو بہتر افضل ہے. یہ ہمارے یہاں. رہی بات مرد
تو چونکہ قبرستان میں مردے کو دفن کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، قبروں کو صحیح کرنے کی ضرورت پڑتی ہے، اس لیے مردوں کو تو ہر حال میں اجازت ہے۔ اصل میں شروع میں ابتدائی اسلام میں صحابہ قبروں کی بت پرستی اسی طریقے سے رسم و رواج کرتے تھے، تو ان تمام رسم و رواج اور غلط عقائد سے صحابہ کو روکنے کے لیے زیارت قبور سے مطلقاً منع کر دیا گیا تھا سب کو۔ پھر بعد میں مردوں کو اجازت دی گئی اور عورتوں کو منع کیا گیا، جیسے کہ یہاں پر زائرات القبور کہا گیا کہ ان کے اوپر لعنت ہے۔ پھر بعد میں عورتوں کو بھی اجازت دی گئی، لیکن وہ عام قبروں کے متعلق تھا کہ عام جو قبریں، عام انسانوں کی جو قبریں ہیں وہاں جا سکتی ہے، اولیاء اور انبیاء کی قبروں پر عورت نہ جائے، اس لیے وہ توہم پرست ہوتی ہے۔ پھر ہمارے فقہاء نے دیکھا کہ اس تخفیف اور وسعت سے بھی عورتیں غلط فائدہ اٹھاتی ہیں، اس لیے متاخرین فقہاء احناف نے کہا کہ عام قبر ہو یا خاص قبر ہو، دونوں صورت میں ان کو منع کر دیا جائے۔ یہ پورا پس منظر اس کا خلاصہ۔ اور آگے کی بات، متخذین القبور مساجد، یہاں پر مطلق حکم ذکر کیا، معلوم ہے کہ اس لعنت میں مرد و زن دونوں شامل ہیں۔ قبروں کو سجدہ گاہ بنانا، اسی طریقے سے ان پر چراغ جلانا، چاہے مرد ہو یا عورت، ایسے لوگوں پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنت وارد ہوئی۔ اور جو حضرات چراغ جلاتے ہیں، ہمارا ان سے سوال ہے کہ آپ چراغ کیوں جلاتے ہیں؟ اس نیت سے کہ آپ چاہتے ہیں کہ صاحب قبر کی قبر میں روشنی ہو جاوے۔ اگر آپ کی یہی نیت ہے تو مطلب یہ کہ آپ مانتے ہیں کہ اس کو عذاب قبر ہو رہا ہے اور اس کے اندر اندھیرا چھا گیا ہے، جس کی وجہ سے آپ کی اس چراغ جلانے سے اس کی قبر میں روشنی ہو جائے گی۔ یہ آپ مان رہے ہیں کہ صاحب قبر اور جو آپ کے نزدیک ولی ہیں وہ عذاب میں مبتلا ہے۔ اور اگر یہ نہیں مانتے ہیں بلکہ یہ مانتے ہیں کہ وہ جنت کی نعمتوں میں ہے اور اس کے لیے جنت کا دروازہ کھول دیا گیا ہے، تو پھر ان کو آپ کے چراغ کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ علاوہ ازیں چراغ جلانا اور آگ یہ جہنم کی چیز ہے، تو ایسی چیز جو جہنمی کی مشابہت ہے، جو جہنم کی چیز ہے، اس کو جلانے سے اس کو کیا فائدہ ہوگا؟ تو یا تو اس کو جہنمی مان رہے یا جنتی مان رہے۔ جہنمی مان رہے تو جہنم والی چیز آپ کو استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ جہنمی نہیں مان رہے تو جہنم والی چیز استعمال کیوں کر رہے ہیں؟ اور جنتی مان رہے ہیں تو پھر آپ کو یہ چراغ جلانے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ اللہ کی روشنی اور جنت کی روشنی ان کے لیے کافی اور وافی، آپ کی روشنی سے ان کو کوئی فرق نہیں پڑنے والا، لیکن ان کو یہ بات سمجھ میں آنے والی نہیں ہے۔ چلیے، اور قبروں کو سجدہ گاہ بنانے سے متعلق تفصیلی گفتگو مفتی شفیع صاحب کے حوالے سے، علامہ طرپشتی اور علامہ نووی کے حوالے سے ہم نے تفصیلی کلام کیا تھا، جس کی 4 صورتیں آپ کے سامنے تفصیلاً و توضیحاً بیان کر دیا گیا ہے۔ فمن شاء تفصیل پر یراجع الیہ۔ چلو، یہ مساجد سب سے بہترین جگہ ہے اور سب سے ناپسندیدہ جگہ عند اللہ بازار ہے۔ اس کی وجہ تفصیلی طور پر ہم قبل میں بتا چکے ہیں۔ اس حدیث میں صرف ایک زائد مضمون کا ذکر کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی راہب نے، کسی پادری نے سوال کیا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جواب نہیں دے سکے، خاموش رہے۔ اتنی دیر میں جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے۔ جبرائیل علیہ السلام سے سوال کیا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، تو جبرائیل نے بھی منع کر دیا کہ مجھے بھی معلوم نہیں ہے۔ چنانچہ جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ سے سوال کیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا جواب دیا۔ پھر جبرائیل فرماتے ہیں صرف نور کے 70 پردے حائل تھے۔ یہاں پر اللہ اور جبرائیل کے درمیان جو 70 پردے نور کے حائل تھے، یہ 70 تحدید کے لیے نہیں، یعنی اس کا مطلب نہیں کہ یہ 70 پردے تھے، بس یہ تکثیر کو بتلانا مقصود ہے، تحدید بتلانا مقصود نہیں، یعنی اتنے بہت کم فاصلہ رہ گئے تھے یہ بتلانا مقصود ہے، ورنہ اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ اتنے پردے تھے ان دونوں کے درمیان۔ تو اصل مقصود بتلانا ہے کہ ان کے مابین
جو قربت ہے وہ بہت کم فاصلے کا تھا، اور اس سے بھی معلوم ہوا کہ فرشتے نورانی ہونے کے باوجود بھی اللہ کی ذات کا ادراک نہیں کر سکتے، اس سے اتنے پردے حائل ہوتے ہیں۔ ایک اور بات معلوم ہوئی کہ جو پردہ حائل ہے وہ من جانب الملائکہ اور من جانب المخلوق ہے، نہ کہ من جانب الخالق۔ کیا مطلب؟ جیسے میرے اور آپ کے درمیان میں پردہ حائل ہو جاوے، تو یہ پردہ جو میرے اور آپ کے درمیان میں آپ نے یہاں پر رکھ دیا ہے، سفید پردہ مثلا، تو یہ میری جانب بھی ہے اور آپ کی جانب بھی ہے، آپ بھی مجھے نہیں دیکھ سکتے ہیں، میں بھی آپ کو نہیں دیکھ سکتا، لیکن اللہ اور مخلوق کے درمیان اور ملائکہ کے درمیان میں جو پردے حائل ہے وہ صرف من جانب المخلوق والملائکہ من جانب اللہ نہیں، یعنی ملائکہ اور مخلوق ان نورانیت پردے کی وجہ سے وہ اللہ کو نہیں دیکھ سکتے ہیں، لیکن اللہ بندوں کو ہر حال میں دیکھ سکتے ہیں۔ ان پردوں کی وجہ سے اللہ کی ذات پر اور اللہ کی بصارت میں کوئی فرق نہیں، اللہ تو بصیر ہی رہے گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہاں پر پردے کا حائل ہونا من جانبین نہیں ہے، جانبین سے نہیں ہے بلکہ من جانب واحد۔ امید ہے کہ مطلب سمجھ میں آ گیا۔ چلیے، تو ان دونوں شخصوں نے جواباً کہا کہ ہم اہل طائف سے آئے ہیں۔ قال، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر تم مدینہ کے اہل مدینہ میں سے ہوتے تو میں تم کو ضرور سزا دیتا، اس لیے کہ تم اپنی آواز کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں بلند کر رہے ہو۔ اس روایت کی امام بخاری نے نقل کیا ہے، بیان کیا ہے۔ یعنی اس واقعے سے پتہ چلا کہ مسجد میں دنیاوی باتیں کرتے ہوئے اپنی آواز کو بلند کرنا یہ مستحق سزا ہوتا ہے، دنیا میں بھی مستحق سزا اور آخرت میں بھی مستحق عذاب ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت ناراض اور غصے ہوئے اور کہا کہ تم یہاں کے باشندے نہیں ہو، اس وجہ سے تم کو ترک اور چھوڑ دیا جا رہا ہے، اگر تم مدینے کے باشندے ہوتے تو اب میں تم کو ضرور سزا دیتا، تمہاری اچھی طرح پٹائی کرتا۔ چلیے۔ وعن مالك قال بنى عمر رحبة في ناحية المسجد تسمى البطيحاء وقال من كان يريد أن يلغط أو ينشد یلفظ، کیا ہے یہ یلفظ کہ معنی بات پھینکنا، الفاظ کہنا یعنی باتیں کرنا، ٹھیک ہے، یہاں پر عبارت میں غلطی ہو گئی، یلفظ او ينشد شعرا او يرفع صوته، جو نقطہ ہے ہنے وہ غین یہ فا ہے، ٹھیک ہے، اس کے بعد کیا ہے زوئی ہے، ٹھیک ہے، توئی نہیں ہے بلکہ کیا ہے زوئی ہے، تو ہو گیا یلفظا، ان يلفظ او ينشد شعرا او يرفع صوته فليخرج الى هذه الرحبة، رواه في الموطأ۔ جی، حضرت مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے مسجد کے ایک کنارے پر چبوترا بنایا تھا جس کا نام بطیحہ رکھا گیا تھا۔ پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شخص بات چیت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو یا شعر کہنے کا ارادہ رکھتا ہو یا اپنی آواز کو بلند رکھتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس چبوترے کی طرف چلا جائے۔ اس روایت کو امام مالک نے موطا میں نقل کیا ہے۔ اس حدیث میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بیان کیا گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مسجد کے حدود سے باہر ایک مستقل چبوترا گھر بنایا تھا جہاں لوگ بیٹھ کر کے بات چیت کر سکیں۔ معلوم ہوا کہ مسجد کے حدود شرعی میں رہ کر کے انسان کو بات کرنے کی اجازت نہیں، ہاں مسجد سے باہر یا تو ایک مستقل چبوترا یا ایک جگہ بنا دی جائے جہاں لوگ بات چیت کریں یا اپنے اشعار کو پیش کر سکیں، لیکن مسجد میں ہوتے ہوئے ان امور کو انجام دینے کی اجازت نہیں ہے۔ عامةً دیہاتوں میں مسجد کے باہر ایسی جگہ بناتے ہیں جہاں لوگ بیٹھ کر کے باتیں کرتے ہیں، تو اگر مسجد میں لوگ بات کر رہے تو ان کو سمجھا بجھا کر کے باہر نکال لیا جائے اور کہا جائے کہ باہر جو جگہ ہے وہاں بات کرے، مسجد میں ہرگز بات نہ کرے۔ چلیے۔ وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم نخامة في القبلة فشق ذلك عليه حتى رؤي في وجهه فقام فحكه بيده فقال إن أحدكم إذا قام في الصلاة فإنما يناجي ربه وإن ربه بينه وبين القبلة فلا يبزقن أحدكم قبل قبلته ولكن عن يساره أو تحت قدمه، ثم أخذ طرف ردائه
فبصق فيه ثم رد بعده على بعض فقال أو يفعل كذا أو يفعل هكذا رواه البخاري. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی جانب تھوک کو دیکھا، جس کی وجہ سے آپ کے اوپر ناگواری گزری، یہاں تک کہ ناگواری کا اثر آپ کے چہرے سے ظاہر ہو رہا تھا۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور اپنے ہاتھوں سے اس تھوک کو کھرچ دیا، فاقل کا معنی کھرچنا۔ فقال، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص نماز کے لیے کھڑا ہو تو وہ اپنے رب سے سرگوشی کرتا ہے اور اس کا رب اس کے اور قبلہ کے درمیان میں ہوتا ہے، لہذا تم میں سے کوئی شخص قبلے کی طرف نہ تھوکے، اور اگر تھوکنا ہی ہے تو یا تو بائیں جانب یا اپنے قدموں کے نیچے تھوکے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کپڑے کے ایک کنارے کو لے کر کے اس میں تھوک دیا، پھر اپنے کپڑے کے بعض حصے کو بعض حصے سے مل یا پھر فرمایا کہ اسی طرح کر لیا کرو۔ اس روایت امام بخاری نے روایت کیا ہے۔ اس حدیث میں کیا بیان کیا گیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مسجد میں تشریف فرماتے تو دیکھا کہ قبلے کی طرف تھوک پڑا ہوا ہے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات ناگوار گزری، اور اتنی ناگوار گزری کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ غصے کی وجہ سے متغیر ہو گیا، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قوت برداشت کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کھڑے ہوئے اور اس تھوک کو صاف کیا، پھر صحابہ کو نصیحت کرتے ہوئے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی شخص تھوکنے کا ارادہ کرے تو قبلہ کی طرف نہ تھوکے، اس لیے کہ مصلی اور قبلے کے درمیان میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے جو اس کے ساتھ سرگوشی کرتا ہے، اور جب ذات الہی انسان کے سامنے ہو جس سے آپ سرگوشی کر رہے ہو عالی ذات ہے تو اس کے سامنے تھوکنا یہ انسان کے لیے زیبا نہیں دیتا ہے۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو اشد ضرورت بھی پڑ جائے تھوکنے کی تو پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ اپنے کپڑے کو لے کر کے تھوکنے کی کوشش کی، تھوکا نہیں بلکہ اس طرح کے فعل کو عملاً دکھایا کہ اگر ضرورت پڑے تو اس طرح آپ تھوکے، پھر اپنے کپڑے کے کنارے کو دوسرے کنارے کے ساتھ مل لے وے۔ ٹھیک ہے، یہ عملی طور پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ صحابہ کو تعلیم دی ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ اللہ کے رسول نے واقعتاً تھوکا ہے، بلکہ تھوکنے جیسا فعل کیا اور صحابہ کو سمجھایا کہ اس طرح ضرورت کے وقت اس طرح کر سکتے ہیں۔ اس سے دو چیزیں بات معلوم ہوئی، ایک تو یہ ہے کہ قبلہ کی طرف نہیں تھوکنا چاہیے، اور اگر تھوکنے کی ضرورت پڑے تو یا تو بائیں جانب تھوکے یا اپنے قدموں کے نیچے تھوک لے وے۔ اور دوسری بات معلوم ہوئی کہ نبی کے اخلاق کتنے بلند تھے کہ صحابہ سے یا کسی سے بھی غلطی ہو گئی لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی گرفت نہیں کی، بلکہ خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اخلاق حسنہ کا مظاہرہ اور اخلاق کریمہ کا مظاہرہ کرتے ہوئے اس تھوک کو خود صاف فرمایا۔ چلیے، وعن سائب بن خلاد رضي الله تعالى عنه وهو رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقال إن رجلا أما قوما فبصق في القبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لقومه حين فرغ لا يصلي لكم فأراد بعد ذلك أن يصلي لهم فمنعوه فأخبروه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم فقال نعم وحسبت أنه قال إنك قد آذيت الله ورسوله رواه أبو داود۔ جی، حضرت سائب بن خلاد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اصحاب نبی میں سے کسی شخص نے کہا کہ ایک شخص کچھ لوگوں کی امامت کراتا تھا، اس نے قبلے کی طرف تھوک دیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نظر اس شخص پر پڑی تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب نماز سے فارغ ہوئے قوم کو مخاطب کرتے ہوئے کہ لا یصلی لکم، یہ شخص تم لوگوں کو نماز نہ پڑھائے، فاراد بعد ذلک ان یصلی لہم، بس اس تھوکنے والے شخص نے ارادہ کیا کہ اس کے بعد ان لوگوں کو نماز پڑھائے تو لوگوں نے ان کو منع کر دیا، فاخبروہ، پھر لوگوں نے اس شخص کو خبر دی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ذکر کیا تھا، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول کو ذکر کر دیا، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا کہ اس کو منع کر دو نماز پڑھانے سے۔ فقال فذكر ذلك لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اس نے اس پورے ماجرے کا ذکر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ذکر کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میں نے ایسا ہی کہا ہے، اور حسبت انہ،
قال انکا قد آذیت اللہ ورسولہ، اور میں گمان کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شاید فرمایا تھا کہ تو نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے. یہ حسب تو میں نے گمان کہ یہ صائب راوی کا مقولہ ہے، کہ میں نے گمان کہ شاید اس کے بعد اللہ کے رسول نے کیا کہا کہ تم امامت کے مستحق اس لیے نہیں ہے کہ قبلہ کی طرف تھوکنے کی وجہ سے تم نے اللہ اور اس کے رسول کو تکلیف دی ہے. معلوم ہوا کہ وہ شخص جو قبلہ کی طرف تھوکے ایسا شخص امام بننے کا مستحق نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے شخص کو امام نہ بنائے. اس بنیاد پر نہیں کہ نماز نہیں ہوتی، نماز تو ہو جاتی ہے، لیکن اس نے آداب صلاۃ کی رعایت نہیں کی. جو شخص آداب صلاۃ اور حدود صلاۃ کی رعایت نہ کرے ایسے شخص کے لیے امام بننا صحیح نہیں ہے، وہ مناسب نہیں ایسے شخص کو امام بنانا. اسی وجہ سے امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس کا واقعہ مروی ہے کہ جب وہ دور دراز علاقے پر پہنچ کر کے ایک شخص سے روایت لینی چاہی تو اس شخص کو دیکھ لیا کہ وہ تھوک رہا تھا قبلہ کی طرف، تو امام صاحب نے اس سے روایت لینے کو موقوف کر دیا. کسی سائل نے سوال کیا کہ آپ اتنا طویل سفر کر کے آئے، آپ اس سے روایت کیوں نہیں لے رہے؟ تو کہا کہ وہ شخص جو قبلہ کا احترام نہ کرے اس سے روایت کیا لے سکتے ہیں؟ ایسا شخص اہل نہیں ہے کہ اس سے روایت نقل کی جاوے، اس سے روایت لی جاوے. اس امام صاحب اپنے اس طویل سفر کو بھی اس کے تکلیف کو برداشت کر کے چلے گئے واپس، لیکن اس سے روایت نہیں لی. معلوم ہوا کہ جو شخص قبلہ کا احترام نہیں کرتا اس کی طرف تھوکتا ہے وہ قابل احترام نہیں، اور ایسا شخص امامت کا مستحق نہیں ہے. چلیے. وعن معاذ بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ قال احتبس عنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات غداة عن صلاة الصبح حتى كدنا نتراءى عين الشمس فخرج سريعا فثوب بالصلاة فصلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتجوز في صلاته فلما سلم دعا بصوته فقال لنا على مصافكم كما أنتم، ثم انتقل إلينا ثم قال أما إني سأحدثكم ما حبسني عنكم الغداة. إني قمت من الليل فتوضأت وصليت ما قدر لي فنعست في صلاتي حتى استقلت فإذا أنا ربي تبارك وتعالى في أحسن سورة فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت لا أدري قالها ثلاثا قال فرأيته وضع كفه بين كتفي حتى وجدت برد أنامله بين ثديي فتجلى لي كل شيء وعرفت. فقال يا محمد قلت لبيك ربي قال فيما يختصم الملأ الأعلى قلت في الكفارات قال وما هن قلت مشي الأقدام إلى الجماعة والجلوس في المساجد بعد الصلاة وإسباغ الوضوء حين الكريهات قال ثم فيما قلت في الدرجات قال وما هن قلت إطعام الطعام ولين الكلام والصلاة والناس نيام. ثم قال سل. قال قلت اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني فإذا أردت فتنة في قوم فتوفني عن غير مفتون وأسألك حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني إلى حبك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها حق فأدرسوها ثم تعلموها. رواه أحمد والترمذي وقال هذا حديث حسن صحيح. وسألت محمد بن إسماعيل عن هذا الحديث فقال هذا حديث صحيح. جی. حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صبح کی نماز میں ایک دن آنے میں تاخیر کر دی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ ہم سورج کی روشنی کو دیکھ لے. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تیزی کے ساتھ تشریف لائے. پھر نماز میں تخفیف اقامت کہی گئی. فصلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتجوز فی صلاتہ،
پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی اور نماز میں اختصار، تجوزہ کے معنی اختصار کرنا. فلما سلم، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سلام سے فارغ ہوئے تو بلند آواز سے فرمایا ہمیں علی مصافکم، تم اپنے صفوں پر رہنا جیسا کہ ابھی تم ہو. پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہماری طرف متوجہ ہوئے، پھر فرمایا کیا میں تم کو بتاؤں کہ کس چیز نے مجھے روکے رکھا تھا صبح کی نماز میں آنے سے؟ اصل بات یہ ہے کہ میں رات کو کھڑا تھا تہجد کی نماز کے لیے، وضو کیا اور نماز پڑھی جتنے میرے حق میں مقدر میں تھا، اور نماز کے اندر اونگ آ گئی، یہاں تک کہ نیند غالب ہو گئی. پس میں نے نیند میں اپنے رب کو دیکھا اچھی صورت میں. پھر اللہ نے مجھ سے کہا اے محمد، میں نے جواباً کہا لبیک اے میرے رب. اللہ تبارک و تعالی نے پھر فرمایا کہ اے محمد تم جانتے ہو ملائے اعلیٰ کس چیز میں جھگڑا کر رہے؟ میں نے جواباً کہا لا ادری، مجھے معلوم نہیں ہے. اس طرح اللہ نے مجھے 3 مرتبہ سوال کیا. قال، پھر اللہ نے فرمایا پھر اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ اللہ نے اپنے ہاتھوں کو میرے کندھوں کے درمیان میں رکھا، یہاں تک کہ میں نے اللہ کے ہاتھوں کی نرمی کو، ہاتھوں کی ٹھنڈک کو اپنے سینے میں محسوس کیا، یہاں تک کہ میرے لیے تمام چیزیں واضح ہو گئی اور میں نے ان چیزوں کو جان لیا. فقال، پھر اللہ نے فرمایا اے محمد، تو میں نے جواباً کہا لبیک اے میرے رب. پھر اللہ نے فرمایا تم جانتے ہو ملائے اعلیٰ کس بات میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ میں نے کہا کفارات کے بارے میں. اللہ نے فرمایا وما ہن، وہ کیا ہے؟ قلت، تو میں نے کہا کہ مسجد کے لیے پیدل چلنا، جماعت کے لیے، اور مساجد میں نماز کے بعد بیٹھے رہنا اور اچھی طرح وضو کرنا، نہ چاہتے ہوئے بھی یعنی مکروہات کے باوجود بھی اچھی طرح وضو کرنا. پھر فرمایا کہ کس چیز میں جھگڑا کر رہے ہیں؟ تو میں نے جواباً کہا درجات کے بارے میں جھگڑا کر رہے. اللہ نے فرمایا وما ہن، اور وہ کیا ہے؟ تو میں نے جواباً کہا کہ کھانا کھلانا اور نرم کلام کرنا اور نماز پڑھنا در حالے کہ لوگ خواب غفلت میں ہو. پھر اللہ نے کہا اے محمد تو سوال کر. قال، پھر اللہ نے کہا قلت، تو میں نے جواباً کہا اللہم انی اسألک فعل الخیرات وترک المنکرات وحب المساکین وان تغفر لی وترحمنی واذا اردت فتنة فی قوم فتوفنی غیر مفتون واسألک حبک وحب من یحبک وحب عمل یقربنی الی حبک. فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا انہا حق، یہ خواب برحق ہے، اس کو سیکھو دوسرے کو سکھاؤ. اور اس حدیث کو امام احمد ترمذی نے روایت کیا ہو. امام ترمذی فرماتے ہیں یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. اور میں نے محمد ابن اسماعیل سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا، نہیں امام بخاری سے سوال کیا. امام ترمذی کیا فرماتے ہیں؟ میں نے امام محمد بن اسماعیل سے اس حدیث کے بارے میں سوال کیا تو امام بخاری نے فرمایا یہ حدیث حسن اور صحیح ہے. یہ پورا واقعہ صبح میں آ چکا ہے. چلیے پڑھنے کا ارادہ نہیں ہے عبارت. اب دیکھا کہ پرہیز آ رہا ہے تو اب کیوں خام و خواہ تکلیف اٹھائے، بس غلطی نکال لو کافی ہے نہیں. بہت ہوشیار ہے یہ چھوکرا. اتنی دیر میں سوچا کہ چلو حساب کتاب ہو جائے گا جو کچھ بیچا ہے دوپہر کو.